ارون صاحب ابھی G7 کانفرنس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. یورپ کی اگر بات کریں یا پھر چائنا کا اگر ذکر کریں تو چائنا کے ساتھ آئندہ آنے والے وقتوں میں رویہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ کس قسم کا رویہ یورپ برتے گا؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میونخ کانفرنس کی بڑی اہمیت ہے. جی وہ ورچوئل کانفرنس ہے. وہ کرونا کی وجہ سے اب دنیا میں اندازہ کار بدل گیا ہے اور جب تک کرونا کے اثرات رہیں گے یہی رہے گا. تو جو بائیڈن نے جو تقریر کی ہے اس میں جو ہمارا اندازہ تھا اس میں انہوں نے روس کو اصل خطرہ قرار دیا. ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ روس کو وہ بڑا خطرہ سمجھ رہے ہیں. چین سے انہوں نے کہا مقابلہ, روس کے بارے میں کہا کہ ہماری سلامتی کو خطرہ ہے اس سے, اور یورپ کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کی. چین سے تو کہا مقابلہ ہے, چین سے کشیدگی کم کرنا چاہتے ہیں, روس سے نہیں کم کرنا چاہتے. یہ بڑی اہم بات ہے. روس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وہ جارحیت پہ اترا ہوا ہے, بہت اگریسو ہے, اور چینیوں کا یہ مزاج نہیں ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یورپ اب اس طرح کا اتحادی رہا نہیں امریکہ کا جیسے کبھی ہوا کرتا تھا, اور اس کے ذمہ دار ہیں ٹرمپ, جنہوں نے بین الاقوامی معاہد پہ پرلے درجے کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. چین کا بڑھتا ہوا سر و رسوخ بھی ہے, بہت بڑی منڈی ہے, چین کی خوشحالی ہے, اور چین مواقع پیدا کر رہا ہے. چینی بڑی فراست سے چینی قیادت آگے بڑھ رہی ہے. یعنی انہوں نے یورپی یونین کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جو چینی کمپنیوں کو مراعات حاصل ہیں جو غیر معمولی ہیں سرمایہ کاری کے لیے, تو وہی مراعات جو ہیں یورپی کمپنیوں کو حاصل ہوں گی. تو بہت بڑا معاہدہ ہو گیا ہے اور بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. وہ جو ٹرانس اٹلانٹک ریلیشن شپ تھی, یعنی بیچ میں تو ایک سمندر ہی ہے امریکہ کے اور یورپ کے, وہ اس کی نوعیت بدل رہی ہے. یورپ اب اس سرد جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا جو ہونے والی ہے مستقبل میں, شروع ہو چکی ہے. چین اور روس ہیں ایک طرف اور ایک طرف امریکہ ہے. یورپ میں رجحان یہ ہے کہ اس میں غیر جانبدار رہا جائے. اس میں وہ دیکھو دو عالمگیر جنگوں نے یورپ کو یہ سکھایا ہے کہ جنگوں سے اور مہاجرائی سے دور رہنے, پھر سر جنگ سے بھی انہوں نے یہی سیکھا. تو وہ انویسٹمنٹ میں دیکھیں جرمنی کے اور روس کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے تاریخ میں, ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. اور مطلب جرمنی سے تو دیکھیں روس پر حملہ بھی ہوا, مگر ایک پائپ لائن بچھی ہوئی ہے, گیس روس کے پاس ہے یاد رکھیں, اور دوسری بچھ رہی ہے, اور وفود آ جا رہے ہیں, وہ گیس پائپ لائن بچھ رہی ہے. تو امریکہ اور یورپ کے تعلقات کی نوعیت بدل گئی. ایسا لگتا ہے کہ چین کا راستہ ہموار ہو رہا ہے مستقبل میں قیادت کے لیے. اب بھی امریکہ اس سے بڑی طاقت ہے, اس کی معیشت چین سے بڑی ہے اب بھی, اور ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہے اب بھی, اور دنیا بھر میں اس کی افواج ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, فار ایسٹ میں ہیں, جرمنی میں ہیں, جنوبی کوریا میں ہیں. لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ امریکی رسوخ کم ہو رہا ہے, چینی رسوخ بڑھ رہا ہے. ہارون صاحب, ٹرمپ کی طرف سے چائنا کی جو اتنی بھی ٹیلی کام کمپنیز تھیں ان کو بھی روکا گیا تھا, اور ان کے اوپر ٹیکس محصولات بہت زیادہ بڑی تعداد میں لگا دیے گئے تھے. چائنا کو روکنے کی کوشش, ان کی منڈیوں کو روکنے کی کوشش تھی. اب جو بائیڈن انتظامیہ کتنا راستہ ہموار کرے گی چائنا کا, کیونکہ وہ خود بھی اقتصادی طور پر بڑا ہونا چاہ رہے ہیں. اپنا ٹرمپ بہت سادہ طریقے سے سوچتے تھے, انہوں نے فائدہ بھی پہنچایا, جابز کریٹ ہوئی, اکانومی بہتر ہوئی, بے روزگاری کی شرح کم ہو گئی, اور وہ ان کی ترجیحات تھی مالی. یعنی ایک عام جنگیں بند کی, اوباما کے دور میں جنگیں ہوئیں, بش کے دور میں ہوئیں, اوباما کے اس سے بھی پہلے بھی ہوئیں. تو یہ سینئر بش کے دور سے جو قصہ شروع ہوا تھا یہ بڑھتا پھیلتا چلا گیا, اور بہت مالی طور پہ امریکہ کو اس نقصانات کو ٹرمپ نے کم کرنے کی کوشش کی, اور وہ حربہ استعمال کیا جو کمزور اور جذباتی لیڈر کیا کرتے ہیں. تعصبات کو ہوا دی, مسلم ممالک پہ پابندی لگائی کہ ان کے لوگ نہیں آ سکتے, ماحولیات کے عالمی معاہدوں سے الگ ہو گئے. اب جو بائیڈن کو رفو گری کرنی ہے, اور وہ کر بھی رہے ہیں, آغاز ہو چکا اس کا. چین پہ تجارتی پابندیاں لگائیں, درآمدات کم کر دیں. اب یہ جو بائیڈن یہی کر سکتے ہیں کہ اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. دیکھو نا
وہ معاہدہ جو ہے جوہری معاہدہ 2015 جو ہوا تھا، اب چین اور جرمنی اور حتیٰ کہ اپنا قطر جو اس پہ زور دے رہے ہیں کہ اس کو بحال کیا جائے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بحال کرنے میں امریکی متفق ہیں. تو جھگڑا کس چیز پہ؟ حیرت ہوتی ہے کہ بعض اوقات عالمی طاقتوں کے تنازعات بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں. امریکی کہہ رہے ہیں کہ یورینیم کی افزودگی کی سطح کم کریں. جی، یہ اختلاف ان کا ہے. ایرانی قیادت کہہ رہی ہے کہ آپ پابندیاں ختم کر دیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم یہ کر دیں گے ٹائم ٹیبل پہ. او بھائی، اب یہ قطر کا بڑا رول بن گیا ہے. چین تو خیر زور دے رہا ہے اور روس بہت زور دے رہا ہے. ایران کا جو ہے وہ سب سے بڑا اتحادی روس ہے. روس بہت زور دے رہا ہے. اب ٹائم ٹیبل پہ جھگڑا ہے. ہمارے لیے بھی مسائل ہیں. دیکھیے نا، پابندیاں اگر ختم ہو جاتی ہیں تو ہم ایران سے آدھی قیمت پہ گیس لے سکتے ہیں. قیمت کم و بیش وہی ہوگی. زرداری صاحب ایک کام تو اچھا کر گئے، ہو گیا ان سے سرزد. اچھا کام انہوں نے کیا سرزد ہو گیا کہ وہ پائپ لائن بچھی ہوئی ہے. اگر ہم ان سے، سعودی عرب کو بھی دباؤ تھا، امریکہ کو بھی تھا، پھر یہ 3 سال پہلے پابندیاں لگی. پابندیوں کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ ایران پہ پابندیاں ہیں. پابندیوں کی نوعیت یہ ہے کہ جو ملک اس سے کاروبار کرے گا اس پہ بھی پابندیاں لگ جائیں گی. ہم پہ بہت دباؤ تھا. نہیں دیکھیں، لیکوڈ گیس جو ہے اس کو پہلے گیس کو لیکوڈ میں کنورٹ کیا جاتا ہے، پھر امپورٹ کیا جاتا ہے، پھر پائپ میں ڈالنے سے پہلے اس کو دوبارہ گیس کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے. اس سے اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں، قیمت دوگنا ہو جاتی ہے. تو پاکستان کے لیے تو بڑی آسانی ہو جائے گی. ہمیں تو ایرانی گیس کی بہت شدید ضرورت ہے اور ہماری بھی کوششیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مسالت ہو جائے گی. ویسے اس کی پاسبلٹی ہے، اس لیے کہ دونوں سے ایرانی کرنسی کی قیمت جو ہے 450% کم ہوئی ہے. یعنی جو سکہ تھا اس کی ویلیو 20-25% ہی رہ گئی. تو وہ ایرانی معیشت بھی نڈھال ہے، اس سے بہتر ہو جائے گی. اس معیشت کی بحالی کے لیے چائنا نے بھی تو اپنا رول پلے کیا تھا ہارون صاحب. چینی سرمایہ کاری کے اثرات فوری نہیں ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں 400 ارب روپے کی $400 بلین کی سرمایہ کاری اس کے لیے وقت درکار ہے. تو وہ اس کو ابزارب کرنے کے لیے وقت چاہیے. وہ سلسلہ بڑا وسیع ہوگا، لیکن اس کے اثرات جب ظاہر ہوں گے تب ظاہر ہوں گے نا. اس وقت تو بڑا کرائسس ہے، بے روزگاری ہے ایران میں، قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اچھا، جو انتہا پسند ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں. اچھا، صدر صاحب تو چاہتے ہیں اور حکمران جماعت تو یہ چاہتی ہے ہو جائے. انتہا پسند مخالفت کر رہے ہیں، ان کی اپنی وجوہات ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا حب الوطنی ہے. اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا، ہو جائے گا ویسے، فرض کیجئے نہیں ہوتا، تو اسرائیل حملہ کرے گا ایران کی ایٹمی تنصیبات پہ. یہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے. ایرانی تو دیکھیں نا، تھنک ٹینک، اسرائیلی تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں، اخبارات لکھ رہے ہیں. ان کے ایک وزیر نے جرمنی میں کہا کہ ہم سے دعا تو نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ جائیں گے. درست. تو اس سے ایک اور بھی بات ظاہر ہے کہ کتنا اسرائیلی لابی کا رسوخ ہے کہ انہوں نے امریکی صدر پہ دباؤ ڈال کے معاہدہ ہی منسوخ کرا دیا، اور نہ وہاں کا میڈیا کچھ کر سکا، نہ ریاستی ادارے کچھ کر سکے. امریکہ کے انٹرسٹ میں تو نہیں ہے. ایران کو تو نقصان پہنچا، مگر یہ تو اسرائیل کے مفاد میں تھا. ٹھیک، لیکن ہارون صاحب، پہلے بھارت کے ساتھ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا ایران کے تعلقات کچھ سرد موری کا شکار ہو رہے ہیں. ابھی بھارت اور ایران کے تعلقات کیسے ہیں؟ کون کون سے دیکھیے، بڑا واقعہ یہ ہوا نا کہ جب یہ نظر آیا کہ امریکہ ایران سے تعلقات بحال کر لے گا، تو امریکہ کی خاطر انہوں نے تیل خریدنے سے انکار کر دیا تھا نا انڈیا نے. جی، اور چاہ باہر سے بھی ہاتھ کھینچ لیا تھا کچھ. اب جب انہیں نظر آیا یہ تعلقات تو بحال ہو جائیں گے تو ہم تو خسارے میں رہے، تو انہوں نے فوراً ایرانی بھی چاہتے ہیں تعلقات بھارت سے بحال کرنا.